السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے سلطنت عثمانیہ کا آغاز۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں تفصیل سے مولانا طارق مل صاحب کی آواز میں بتاؤں گا۔ یہ کب ہوا اور کیسے ہوا، یہ سارا واقعہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک رہیے گا تاکہ آپ بھی کچھ معلومات حاصل کر سکیں۔ تو چلے بنا وقت ضائع کیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ 446 میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا تغرل بیگ سلجوقی نے۔ سلجوق مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں۔ سلجوق ان کے بڑے کا نام تھا۔ تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوق سے پوچھا، اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو؟ تو اس نے ایک تیر دیا، کہا یہ ایک تیر ہے میرا، کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں تیرا پہرا دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو یہ سلجوق کی نسل میں تھا تغرل بیگ۔ اللہ تعالیٰ نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور ذوف کا شکار ہو گئے، جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں، پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے۔ جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے، ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے۔ قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا، جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، کوئی علاج نہیں، نئی نسل کا آنا ہی علاج ہے۔ تو عرب دھل چکے تھے، 600 سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو، اپنی صفات گم کر چکے تھے، اب نئے خون کی ضرورت تھی۔ تغرل بیگ پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل سنت والجماعت کو استحکام بخشا، شیعوں کی حکومت کو ختم کیا، بغداد سے، شام سے، ان سارے علاقوں سے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا، مصر۔ العاضد ان کا آخری خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا پروردہ تھا، اس کا دوست تھا، اس کے دوست بھی تھا، بچہ بھی تھا اس کے سامنے، زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، مصر کی مدد کے لیے بھیجا۔ تو وہاں اس نے صلاح الدین ایوبی نے وہاں ختم کیا، تغرل بیگ نے یہاں ختم کیا۔ تو پھر سلجوق جو تھے نا، یہ اقتدار میں آئے۔ ادھر ختم ہو گئی سلطنت بنو عباس کی، مصر ایک چھوٹی سی ترکوں کی سلطنت۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مرکزیت کے لیے ایک نظام چلا ہے۔ دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان، ایک جنگلی بدوؤں کا قافلہ، جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر، ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہے، دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے۔ ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور فتح پانے والے کون، ان کو نہیں پتا۔ اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے، تغرل۔ تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو، کچھ پتہ نہیں کون ہے، کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ تو 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا۔ تو ایک کافی ہوتا تھا، 400 دوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا، بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا، اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔
کہا تو تم نے میری مدد کیوں کی؟ کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے، تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی۔ اور اس نے اپنا تعارف کرایا، میں ہوں سلیمان سلجوقی، ترکی کا بادشاہ۔ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا، تاتاری فتح پا رہے تھے، مسلمان شکست کھا رہے تھے۔ تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو، تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا کر لوں گا۔ تو اس کو لے کر ترکی آیا، اور استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا، اسے فتح کیا اس تغرل کے آگے چوتھے پانچویں پڑپوتے محمد فاتح نے۔ تو یہ استنبول ہے، یہ ترکی ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے، یہاں ایک جاگیر ہے۔ تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے، ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے، تو میرا دفاع کرتے رہنا، یہ جاگیر تیری۔ اس جاگیر پہ اس نے اپنے قافلے کو آباد کر دیا، اپنے قبیلے کو، اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی، جو ایک صوبہ سمجھو سلیمان سلجوقی کا، وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے، وہاں شیخ طریقہ ان کے یہ بیعت ہونے جاتا ہے۔ وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے، تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے۔ یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکچے پر قرآن پڑا ہوا ہے۔ تو یہ تغرل بیگ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی، جنگل کا رہنے والا، پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا، وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں، کتنی بے ادبی ہے۔ تو اس نے ایسے قرآن اٹھایا، وہ سر پہ رکھ لیا، وہ کھڑا ہو، ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا۔ رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا، کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا۔ پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 3 بر اعظم پہ چھا گیا، افریقہ پر، یورپ پر، ایشیا پر۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا، تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا، تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان، عثمانی ترک نام سنو، جو میں نے کل بتایا تھا کہ 1924 میں وہ خلافت ختم ہوئی۔ تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان۔ عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی، کوئی 800 سال یہ حکومت چلی۔ تو حکومت کا شرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا، پر وہ قرن اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا، ٹکڑے بن گئے۔ ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے، دعوت زندہ رہی۔ جو تربیت کا نظام تصوف کے ساتھ تھا، ابو تبلیغ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں، بچوں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج مجھے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے، تو میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اس کو بعد میں بات کریں گے۔ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہو جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحى،
روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں۔ قلا ناراض، کاف نہیں ملایا، ما ودعک ربک وما قلاک یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا۔ یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے۔ امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے دو ترجمے بتاتا ہوں۔ والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں گے۔ تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے، اس سے میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ والضحیٰ، یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں۔ والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ علم یجد کا ہاں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ اجازت ہے کھڑے ہو کے پی لوں؟ مفاتیح الجنت بجدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، چالی میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ انی و امتی علی کوم من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے۔ میرے رب کہہ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ اگر ہوتا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ، میں آپ کو دوں گا پھر آپ راضی ہو جائیں گے، بالکل مطلب اور ہو جاتا۔ فَتَرْضَىٰ، میں فا کا مطلب سمجھانے کے لیے قصہ سناتا ہوں۔ کسی کو جب اس کی سوچ سے زیادہ ملے تو وہ کیسے اس کے ایکسپریشن ہوتے ہیں۔ پشاور میں ہماری جماعت، میرے ساتھ عرب رائل فیملی کے نوجوان، ایک پٹھان مانگتا ہوا آیا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اللہ کے نام پہ دو۔ اب یہ 84 کی بات ہے، تو آ کے گاڑی کے ساتھ ایسے لگ گیا خدائے دا پارا۔ اب وہ سوچ رہا تھا یہ گاڑی والا 1 روپیہ دے گا، یہ زیادہ زیادہ 5 روپے دے دے گا۔ اس زمانے میں 4 آنے 8 آنے روپیہ بہت کم دیتے، 5 روپے، وہ بڑی گاڑی تھی، وہ تو خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، اللہ کے نام پہ دو۔ تو وہ شیخ جو تھے اس نے جیب میں جتنے پیسے تھے سارے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ اب آپ ایکسپریشن سے سمجھنا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، خدائے خدائے خدائے، اس نے دوڑ لگا دی۔ میں نے کہا شیخ پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ پورے مہینے کا راشن اس کو مل گیا۔
اور دوسرا اس کو یہ شک ہے کہ شاید غلطی سے اتنے دے دیے باقی واپس نہ لے لے تو وہ بھاگ گیا ہے. یہ ہے فا فترضا. میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. علم یجد کا یتیم. اب پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے اور قریش مکہ کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا. اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا. غیروں کی بات بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا. تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا. اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے. والضحا. اللہ اکبر. دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا نہ کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا. آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلوایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ فوزان سمجھ میں آ گئی بات. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا. کیسے؟ علم یجد کا یتیمن فآوا. آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدا. آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے، میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا. ووجدک عائلا فاغنا. آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا. اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے. علم نشرح لک صدرک. میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک. میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک. وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا میں نے وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک. اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. تو میرے محبوب آپ یتیم تھے، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا. میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے، آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا جو میں نے کیا. اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں. اس صورت میں اتنا. ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان اچھا لگا ہوگا اور آپ نے اس بیان سے بہت سبق بھی حاصل کیا ہوگا. اب آپ کا فرض ہے آپ نے جو حاصل کیا اس پر عمل کریں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائے. اس طرح کی مزید نئی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیتھ فل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں. آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے. ویڈیو کو شیئر کرنے سے پہلے اپنی نیت صدقہ جاریہ کی بنائے تاکہ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں میں شیئر ہو سکے. تو نیک کام میں دیر کیسی. آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.